الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر نے پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک ہوٹل کے اندر ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 976 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,77,164 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے، جہاں کل مزید 3,14,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو عالمی سطح پر یومیہ کیسز کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اور چین کے وزیر خارجہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان کے آئندہ سربراہی اجلاس میں میانمار کے بحران کا حل تلاش کر لیا جائے گا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک ہوٹل میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریدہ کی جانب سے ایک ویڈیو کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور مراکش کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سفارتکاری کے شعبے میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ بات چیت کے دوران قطر مراکش مشترکہ سپریم کمیٹی کے دوحہ میں ہونے والے 8ویں اجلاس کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت انصاف کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق قطر میں رواں ماہ اپریل کی 11 تاریخ سے 15 تاریخ کے دوران ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کا حجم 276 ملین قطری ریال سے زیادہ رہا۔ ریئل اسٹیٹ کی تجارت میں مکانات، رہائشی عمارات اور اراضی شامل ہیں۔ الواقرہ، دوحہ اور الریان میونسپلٹیز کی حدود میں واقع املاک کی خرید و فروخت سب سے زیادہ رہی۔ سدرا میڈیسن اور قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے قطر میں ضرورت مند مریضوں کو علاج، معالجے، ادویات اور طبی سامان سمیت مالی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس بات کا انکشاف سدرا میڈیسن میں پیشنٹ ایکسپیرینس کے شعبے کے ڈائریکٹر شیخ آل محمود نے ایک بیان میں کیا ہے۔ یورپین کلب ایسوسی ایشن نے قطر کے ناصر الخلیفی کو، جو فرینچ کلب پیرس سینٹ جرمنی کے پریزیڈنٹ ہیں، ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے۔ ECA UEFA کی 55 ممبر ایسوسی ایشن سے منسلک 200 سے زیادہ کلبوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 800 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 976 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,77,164 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے 7 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کوارنٹائن کے انتظامات اور کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے متعلق پروٹوکول کو اپ ڈیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب قطر آنے والے تمام مسافروں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ دوحہ آمد سے 72 گھنٹے پہلے کسی رجسٹرڈ میڈیکل سینٹر سے، جو ٹریولرز کی لوکل ہیلتھ منسٹری سے منظور شدہ ہو، اپنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا کے آئیں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس سے ریکور ہونے والے افراد کے لیے بھی نئی سفری پالیسی اور نئی کوارنٹین پالیسی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ مذکورہ پروٹوکول پر رواں ماہ اپریل کی 25 تاریخ یعنی آئندہ اتوار کے دن سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزارت صحت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر
ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت لوگوں کو اب تک 13,20,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال انتہائی ابتر ہو گئی ہے۔ وہاں کرونا وائرس کے کل مزید 3,14,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو عالمی سطح پر یومیہ کیسز کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے جنوری کے مہینے میں امریکہ کے اندر ایک روز کے اندر کرونا وائرس کے سب سے زیادہ 2,97,430 کیسز رجسٹر کیے گئے تھے۔ بھارت میں کرونا کے کیسز کی مجموعی تعداد 1,59,30,000 ہو گئی ہے، جبکہ ایک دن کے اندر 2,104 افراد کے انتقال کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 1,84,700 ہو گئی ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کل جمعرات کے دن سے بھارت اور پاکستان سے پیسنجر فلائٹس کو 30 دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ شام کی جانب سے داغا گیا زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک راکٹ اس کے جوہری پلانٹ کے قریب کچھ فاصلے پر گرا ہے، جس کے نتیجے میں زبردست دھماکے ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس لانچر کو نشانہ بنایا جہاں سے راکٹ داغا گیا تھا۔ اس کے علاوہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی دیگر تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی نے ان اسرائیلی حملوں کی تصدیق کی ہے، جن کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، جس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے خطوں کے لیے امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے بعد وہاں دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنا یا دہشت گردی کے خطرات سے نبرد آزما ہونا ایک آزمائش طلب مرحلہ ہوگا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد افغانستان کے اندر کسی دہشت گرد واقعے کی صورت میں یا پھر دہشت گردی کے کسی نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے وہاں واپس لوٹنے میں سنگین مراحل اور خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر جو بائیڈن کی سربراہی میں قومی سلامتی کی ٹیم اپنے فیصلے کرتے وقت افغانستان کے مستقبل کے تمام تناظر پیش نظر رکھے ہوئے ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی افواج نے 1 مئی کو اپنا انخلاء کے آغاز سے پہلے اپنا تمام ساز و سامان واپس بھجوانا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان میں اس وقت امریکہ کے 2,500 فوجی اور اتحادی افواج کے تقریباً 7,000 فوجی تعینات ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان کے آئندہ سربراہی اجلاس میں میانمار کے بحران کا حل تلاش کر لیا جائے گا۔ میانمار آسیان کا ممبر ملک ہے۔ یہ اجلاس کل جکارتہ میں ہو رہا ہے، جس میں میانمار کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یاد رہے کہ میانمار میں اس سال 1 فروری کو ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جمہوریت کے حامی سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر نے پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک ہوٹل کے اندر ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 976 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,77,164 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے، جہاں کل مزید 3,14,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو عالمی سطح پر یومیہ کیسز کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اور چین کے وزیر خارجہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان کے آئندہ سربراہی اجلاس میں میانمار کے بحران کا حل تلاش کر لیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔